खुशामदीद नाज़रीन, मेरा नाम है वकास हबीबराना। मुझे देख पा रहे हैं पॉलिटिक्स विद वकास पर। नाज़रीन, अमेरिका, ईरान और इसराइल का जो पंगा है वो हल की तरफ ही नहीं जा रहा। आपको पता है कि एक MOU साइन हुआ, डिजिटली एक एग्रीमेंट हुआ कि हम इन 14 नुकात पे एग्री करते हैं और अगले 60 दिनों में हम नेगोशिएट करेंगे और मामला को आगे बढ़ाएंगे। अब हुआ ये है कि रात को वो इसराइल नहीं बाज आ रहा। इसराइल ने उधर सदर्न लेबनान में अच्छे खासे मिसाइल्स मार दिए हैं, वहाँ पर लोगों की शहादत हो गई है, लोग मारे गए हैं। और उसकी वजह से ईरान ने इस MOU को सस्पेंड कर दिया है और उन्होंने कहा है कि हम इसको जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ का मामला है, अब हम उसमें से शिप्स को नहीं गुजरने देंगे। अब ये इन्होंने बहुत ज़्यादा ऑफिशियली नहीं किया ये वाला मामला। मतलब एक होता है ना कि एक स्टेटमेंट आ जाती है कि जी हम ये करने वाले हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो ऐलानात हैं वो उन्होंने कर दिए उधर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पे। उन्होंने कहा जी कोई कमर्शियल वेसल यहाँ से ना गुजरे। तो वो ये इजराइल अगेन ही इज ट्राइंग टू प्ले द स्पॉइलर। अब वहाँ पर जो जेडी वैंस हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, वो उनको वार्निंग्स दे रहे हैं इजरायली कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स हैं कि आप लोग ट्रंप के खिलाफ बातें करना बंद करो। उन्होंने कहा अगर कोई आपका दोस्त है तो वो वाहिद डोनाल्ड ट्रंप ही है, वरना कोई आपके साथ नहीं खड़ा हुआ। और आप लोग आपका जो मुल्क है वो हमारी वजह से कायम है। ये भी एक कमाल मामला है। देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है बिकॉज जेडी वैंस को ये कहा जा रहा था कि ही इज़ नॉट प्रो वॉर अगेंस्ट ईरान। सो अब ये लगता है कि जिस तरह उसकी बात मानी गई और ईरान के साथ एक एग्रीमेंट किया गया, तो अब जो ब्लो बैक आ रहा है उसको डिफेंड करने जेडी वैंस सामने आया है कि वो ट्रंप को डिफेंड करेगा और जो क्रिटिसिज्म हो रहा है वो सामने आके खड़ा होगा कि हाँ चलो मेरे पे आप क्रिटिसिज्म करो। तो ऑब्वियसली जब उसने इतनी बड़ी बात कर दी है, एक वाइस प्रेसिडेंट इसराइल को इस तरह लताड़ रहा है, ये मतलब मैंने तो नहीं होते देखा अपनी ज़िंदगी में। तो उसकी वजह से ये होगा कि अब डोनाल्ड ट्रंप की बजाय जेडी वैंस पे तोपों का रुख हो जाएगा। सो दैट्स वेरी सिग्निफिकेंट। अच्छा, वो मामला अपनी जगह, लेकिन ये आपके सामने मैंने बात रखी कि इसराइल ने उधर पकड़ के लेबनान पे वो बाज नहीं आ रहा और ईरानियंस उस चीज़ से खुश नहीं है। और डेमोक्रेट्स जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को बेसिकली वो ट्रोल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुमने डेस्परेशन में ये किया है। उसने ट्वीट किया है, अब ट्रूथ सोशल पे उसने स्टेटमेंट जारी किया ट्रंप ने, जहां पर उसने कहा है कि मैंने डेस्परेशन में किया है, ईरानियंस ने डेस्परेशन में किया है। उनकी आर्मी खत्म हो गई, उनकी नेवी खत्म हो गई, उनकी एयरफोर्स खत्म हो गई, वगैरह वगैरह वगैरह, जिस तरह वो करता है। सो ये एक कड़मस मचा हुआ है जिसका इम्पैक्ट भी हुआ है इंटरनेशनल मार्केट्स पे भी। मार्केट्स ने इसको नेगेटिवली देखा है कि यार ये क्या चल रहा है, ये तो इनका पीस हो गया था, अब ये क्या मामला आ रहा है, क्या बयानात आ रहे हैं, क्या गड़बड़ हो रही है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ बंद होने जा रहा है। सो उसका इम्पैक्ट हुआ है मार्केट्स पे। मार्केट्स ने एक डाउनवर्ड ट्रेंड लिया। आज भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इनिशियली मार्केट ऊपर तो नहीं बट अच्छे लेवल पे चल रही थी, 500,000 पॉइंट्स के बीच घूम रही थी, लेकिन फिर 2,500 नेगेटिव में चली गई बिकॉज ये इस तरह की खबरें आ रही थी और इस तरह के मामला तो हो रहे थे, तो उसका डेफिनेटली मार्केट पे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। पेट्रोल की प्राइसेस का ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में 76 रुपये पेट्रोल की प्राइस कम हो जाएगी, ये आ जाएगी 300 रुपये पर। अभी इसकी फॉर्मल अनाउंसमेंट होना बाकी है, रात को आई थिंक फॉर्मल अनाउंसमेंट होगी, लेकिन जल्दी खबर लीक कर दी गई है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, ताकि प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ से, ताकि ज़रा उनकी तारीफें हो जाएं। तो वो ऑयल प्लमट कर गया है, बहुत प्राइसेस डाउन आ गई हैं बिकॉज इस एग्रीमेंट की वजह से। अब मुझे डर ये लग रहा है कि कहीं ऑयल प्राइसेस दोबारा ऊपर ना चली जाएं। सो आई होप कि ये चीज़ जल्दी सॉल्व हो जाए। इसी दौरान ये खबर भी आई है कि इजराइल और हिजबुल्लाह का अग्रीमेंट हो गया है सीज फायर पर, और वो आज 4 बजे अमेरिकन टाइम के मुताबिक उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। सो दैट्स ऑल्सो वेरी हार्टनिंग कि चलो इनका कोई ना कोई तो अग्रीमेंट हुआ है। अब इसको अगर हम बिगर पिक्चर में तो देखें तो ईरान जो लेबनान का मामला कर रहा है ये बहुत सिग्निफिकेंट है इस वजह से बिकॉज जो ग्रेटर इजराइल का ख्वाब है या जो एजेंडा है वो फुलफिल ही नहीं हो सकता अगर ईरान की बात को मान लिया जाए और ईरान जो बातें कर रहा है वो उस पर इजराइल रुक जाए। बिकॉज देन इफ ही स्टॉप्स इन लेबनान देन व्हाट इज गोइंग टू डू इन पैलेस्टाइन, बिकॉज वो वहां पर जो उसने करना था वो तो वो कर चुका हुआ है। लेकिन एक डर तो रहेगा ना, फिर कल को कोई उठ के ये भी कह सकता है, तुर्किया कह सकता है कि अगर तुमने पैलेस्टाइन में कुछ किया तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। सो तड़ी है ना, तड़ी तो ईरान लगा दिया। ये तो एक चाका होता है ना जिसको कहते हैं, एक दफा जो हो जाए तो फिर उसकी कोई उसको रोका नहीं जा सकता, डिटरेंस जिसको हम कहते हैं। इजराइल को इस बात से बड़ी प्रॉब्लम है कि पहले हमें कोई तड़ी नहीं लगा सकता था, अब ईरान हमें तड़ी लगाता है कि तुमने लेबनान में हमला नहीं करना वरना ऐसी की तैसी। सो ये एक बड़ी सिग्निफिकेंट बात है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन बड़ी सिग्निफिकेंट बात है। और जो पाकिस्तान और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज इस बात के साथ खड़ी हैं
جنہوں نے سپورٹ کیا ہے اس بات کو, وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کو ہم نے پھیلنے نہیں دینا, اسرائیل کل کو سعودی عربیہ باقی ممالک کو تنگ کرے, اس کو یہیں پر روکنا ہے. So this is very important and I'm glad کہ یہ ہو رہا ہے. اور ناظرین, آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ آئی ٹی منسٹری کی طرف سے ایک بل آیا گیا, جو ان کی منسٹر ہیں شہزاد فاطمہ خواجہ, ان کی طرف سے وہ سائنڈ بل تھا, اور اس میں ہم نے آپ کو اس کی ڈیٹیلز بتائی تھیں کہ وہ بہت عجیب و غریب بل ہے. اس میں یہ کہا گیا کہ رائٹ آف وے دیا جائے گا ٹیلی کام کمپنیز کو. وہ ایک گھر کو اگر گھر میں وہ ٹاور لگانا چاہتے ہیں یا کوئی اور اکوپمنٹ لگانا چاہتے ہیں تو وہ ایک نوٹس دیں گے 15 دن کا, اور اگر ان کو جواب نہیں آتا وہ ایک اور نوٹس دیں گے, اور پھر اگر ان کو نہیں جواب آتا تو مہینے کے بعد یہ ایکسیپٹنس سمجھی جائے گی کہ انہوں نے بات مان لیا, تو اور وہ لا کر اپنا کھمبا وہاں پر لگا دیں گے. اور اگر وہ گھر والا نہیں مانتا تو یہ لوگ ایک کمپیٹنٹ گورنمنٹ اتھارٹی کے پاس جائیں گے اور پھر ان سے فیصلہ لیں گے. اچھا, اب یہ بات آپ سمجھ سکتے ہیں, بچے کو یہ بات سمجھ آ سکتی ہے, میں باقی چیزوں پہ بھی بات نہیں کر رہا. تو منسٹر صاحبہ شہزاد فاطمہ خواجہ صاحبہ کل موجود تھی شاہ خانزادہ کے ساتھ, اور انیشلی خانزادہ صاحب نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اس میں کیا مسئلہ ہے, لیکن ان کو اتنی سمجھ نہیں آئی. پھر جب انہوں نے بہت ہی جس کو کہتے ہیں نا آسان الفاظ میں سمجھایا, اور یہ جو میں نے پوائنٹ آپ کو بتایا ہے, باقی پوائنٹس کو نہیں بھی میں چھیڑ رہا, ٹھیک ہے, اس طرح تو میں جا ہی نہیں رہا. جب شاہ صاحب نے یہ پوائنٹ ان کو سمجھایا کہ بھائی ایک بندہ گھر بیٹھا ہوا ہے, اس کو ایک نوٹس ملتا ہے, اس کو دوسرا نوٹس ملتا ہے, وہ جواب نہیں دیتا, مہینے بعد وہ آ جاتے ہیں کھمبا لگانے, وہ کہتا ہے میں نے نہیں لگانے دینا, وہ ایک کمپیٹنٹ گورنمنٹ اتھارٹی کے پاس چلے جاتے ہیں. اب کمپیٹنٹ گورنمنٹ اتھارٹی جو ہے وہ ساتھ دے گی ظاہر ٹیلی کام انڈسٹری کے, بل حکومت لا رہی ہے تو وہ کیوں اس کے خلاف جائے گی, اور وہ پھر اس کے خلاف فیصلہ دے گا, وہ لا کے کھمبا لگا دیں گے, پھر وہ بندہ عدالتوں کے چکر لگاتا پھرے گا. تو انہوں نے کہا گھر بیٹھے ایک بندے کو آپ کیوں وقت ڈال رہے ہیں کہ وہ گورنمنٹ کے آفیسز کے چکر لگائے اور پھر وہ عدالتوں کے چکر لگائے. جب ان کو یہ بات کی آسان الفاظ میں, تو وہ شہزاد فاطمہ خواجہ صاحبہ کا جو رسپانس تھا وہ آپ یہ طرح دیکھیں. آئی ایگری. دیکھیں میں یہ والی جو بات ہے, جہاں تک تو انڈر گراؤنڈ فائبر کی بات تھی وہاں پہ بہت زیادہ لوگوں کو کوئی اتنا ایشو نہیں تھا, کیونکہ اس میں بڑا کلیئرلی لکھا گیا کہ جس طرح سے یہ کیری آؤٹ ہوگا پورا فنکشن وہ میوچولی اگری ہوگا, اور جب ایک دفعہ انڈر گراؤنڈ کیبل ڈل جائے گی تو اس کے بعد اس کو اوریجنل سٹیٹ میں, یہ لا سٹیٹ کرتا ہے کہ ان کا گھر, اس کی پراپرٹی اوریجنل سٹیٹ میں واپس ہوگی اور کوئی پرماننٹ ڈیمیج ٹو پراپرٹی نہیں ہوگا. جہاں تک شاہ زیب آئی ہیو ٹو سے اینڈ کہ جہاں تک اوور گراؤنڈ انفراسٹرکچر کی بات ہے, اور اس کے اندر جو آپ کنفیوژن بیان کر رہے ہیں, ہم اس کو اسی لیے یہ لائک آئی سیڈ بیفور کہ جو کلیکٹیو وزڈم ہے اس میں یہ چیز ہمارے سامنے بالکل آئی ہے, اور جو اوور گراؤنڈ ہماری انسٹالیشنز ہیں ٹیلی کام انفراسٹرکچر کی, اس کے لیے یہ جو ورڈنگز کے اندر کلیئرٹی کی ضرورت ہے وہ ہم ڈیفینیٹلی لے کے آئیں گے. تو آپ نے دیکھا کہ ان کو ماننا پڑا کہ انہوں نے ایک بھنڈ مارا ہوا ہے, یہ ایک بہت بڑا بھنڈ ہے, یہ جو بل ہے یہ اینٹی کانسٹیٹیوشنل ہے, یہ کانسٹیٹیوشن آئین کے خلاف ہے یعنی یہ بل. اور میرا یہ سوال ہے کہ ان کی تنخواہ, ان کی مراد جو دی جاتی ہیں ہمارے ٹیکس پیئر کے پیسے سے, تو ان کو ایک اینکر سمجھائے گا کہ انہوں نے کیسے ایک غیر آئینی بل قومی اسمبلی سے پاس کرا لیا ہے اور سینٹ میں لے کر پھر رہی ہیں. سو یہ ایک عجیب و غریب ماحول ہے, ایک عجیب و غریب بات ہے, جس پہ کہ اصولی طور پہ تو اگر کوئی انصاف ہو, میرٹ ہو اس ملک میں, تو شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے کہ ان کو کہیں کہ بیٹی آپ پلیز اپنا ریزگنیشن دیں اور گھر جائیں. یہ آپ نے یہ کیا حرکت کی ہے؟ اور یہ اس طرح لگتا ہے کوئی ایسٹ انڈیا کمپنی نے جس طرح آگے برصغیر پہ قبضہ نہیں کیا تھا, یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ انگریز آیا ہے اور وہ آگے کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کی زمینوں پہ قبضے کرنے ہیں اور ٹاورز کے ذریعے میں نے قبضے کرنے ہیں. اب آپ اس میں یہ دیکھیں کہ چلو شہر میں تو کوئی آیا تو اس کا موبائل ویڈیو بن جائے گی, ایک آہو پکار پھیل جائے گی, کچھ ہوگا. یہ گاؤں میں زمین پہ کسی کے جا کے انہوں نے فائبر بچھانی ہے اگر, اور اس کی ساری فصل لگی ہوئی ہے, اس کی فصل انہوں نے زمین جو ہے نا جس کو کہتے ہیں اکھاڑ دی اور اس میں وہ فائبر بچھا رہے ہیں, اور پھر وہ کھمبا لگا دیا اس کی زمین کے بیچوں بیچ, ایک تو اس کی ویلیو کیا رہ جائے گی اس کی زمین کی. اور پھر یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے گا, میں اگین آپ کو یاد کرا دوں کہ کرایہ کوئی نہیں ملنا, یعنی آپ کے گھر پہ بھی ٹاور لگ گیا تو بھی کرایہ نہیں ملنا, آپ کی زمین پہ بھی ٹاور لگ گیا تو بھی کوئی کرایہ نہیں ملنا. سو وہ بیچارہ کہاں جائے گا؟ ایک کسان
وہ وکیل ڈھونڈتا پھرے گا, گورنمنٹ اتھارٹی کے پاس جاتا پھرے گا. سو یہ ایک ایسا جس کو کہتے ہیں نا قبضہ مافیا مائنڈ سیٹ نہیں ہوتا جیسے, وہ یہ مائنڈ سیٹ اس بل کا ہے. میں نے بیان کیا تھا اور میں نے یہ چیز نکالی تھی, اس کے بعد لوگوں نے اس کو فالو کیا اور سمجھا کہ آرٹیکل 23 and 24 of the Constitution clearly says and protects people's right to have property, اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر گورنمنٹ اس کو لینا چاہتی ہے کسی کی پراپرٹی کو تو اس کے اگینسٹ اس کو جسٹ کمپنسیشن دینی پڑے گی. اس کی مثال یہ ہے نا کہ جب کوئی میٹرو بنتی ہے, روڈ بنتا ہے, ایکسپینشن ہوتی ہے, کسی کی دکان ہوتی ہے, کسی کا گھر ہوتا ہے, وہاں سے روڈ گزرنی ہوتی ہے تو ان کو ایک کمپنسیشن دے دی جاتی ہے. جس طرح شہباز شریف کے دور میں ہوا تھا, ادھر ملتان روڈ پہ یہ سارا معاملہ ہوا تھا, تو وہ بڑی اچھی کمپنسیشنز دی گئی تھیں, بڑی اچھی پرائسز دی گئی تھیں. یہ نہیں ہے کہ سستے میں لے لی گئی. یہ بل کہتا ہے کہ پیسہ بھی کوئی نہیں, کرایہ بھی کوئی نہیں, مرضی بھی کوئی نہیں, ہم نے لگانا ہے ٹاور تو ہم تو لگائیں گے بھیا. سو یہ بڑا خوفناک ایک معاملہ تھا جس کو کہ اگین سینیٹر پلوشا خان جو پیپلز پارٹی کی ہیں انہوں نے روکا, ان کو بہت کریڈٹ جاتا ہے اس معاملے پر. لیکن میرا سوال وہیں پر ہے, ان کی تنخواہ, ان کی مراد, ان کا احتساب کون کرے گا؟ ان کو کون پوچھے گا کہ بھیا یہ بل, آپ کی جرت کیسے ہوئی یہ بل لانے کی, کس طرح آپ یہ بل لے کر آئیں؟ میں اس طرف جا ہی نہیں رہا. لوگ تو باتیں بڑی کر رہے ہیں, لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں کہ جی ٹیلی کام انڈسٹری کا یہ, ٹیلی کام انڈسٹری کا وہ تعلق, یہ وہ, اس کو خوش کرنا ہے اس کو. میں تو نہیں جا رہا اس طرف. تو میں تو ابھی یہ سوال کر رہا ہوں کہ بھائی آپ کمپیٹنس پہ, میرٹ پہ تو کم از کم اس چیز کو دیکھیں. بہرحال ہمارے ملک میں کہاں یہ دیکھا جاتا ہے یہ معاملہ. آج وزیر اعظم صاحب نے اسپیچ کی اور وہ اپوزیشن بینچز پر گئے, وہاں جا کے چکزئی صاحب, اسد کیسر صاحب, بیسٹر گور وغیرہ صاحب سے ملاقات بھی کی انہوں نے. اس کے بعد فائنانس منسٹر سے ان لوگوں کی ملاقات ہوئی اپوزیشن کی, وچ از ویری ہارٹنگ, وچ از گریٹ, وچ از گڈ, وچ از نارمل. لیکن تحریک انصاف اس ملک میں سیاست جو کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ مار دیں گے, دھاڑ دیں گے, اٹھا لیں گے, آگ لگا دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کرو, ریولوشن آ گیا, انقلاب آ گیا. فضول باتیں. سیاست میں یہ چیزیں نہیں ہوتی. سیاست ایک اسٹڈی اسٹریم ہوتی ہے, اس میں آپ کو نیگوسیشنز, مذاکرات, دا آرٹ آف پاسبل, وہ سارا کچھ کرنا پڑتا ہے. آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے, اپنی باری کا انتظار کرنا پڑتا ہے, اب منورز کرنے پڑتے ہیں, لوگوں کے ساتھ لابنگ کرنی پڑتی ہے, سارا یہ سارا کچھ. یہ کہتے ہیں آگ لگا دو, جلا دو, مار دو, یہ کر دو, وہ کر دو. فضول ایک ٹیکٹک ہے. انفیکٹ یہ ٹیکٹکس تب اپلائی ہوتی ہیں when the politics fail, when you don't know what your politics is, when you don't have the skill to convince somebody to give you what you want. تو یہ لوگ جب وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے تو وہ پھر کہتے ہیں پہلے گیئر میں, پہلے ہی موقع پہ یہ 5واں گیئر لگا دیتے ہیں کہ چاڑ دو, یہ کر دو, وہ کر دو. اس طرح نہیں ہوتا یار سیاست میں. یہی ہوتا ہے. آج اس کو ملے ہیں فائنانس منسٹر کو, اس کو اپنی رویداد سنائیں گے کہ جی ہمارے یہ مسئلے ہیں, یہ مسئلے ہیں, ہمیں یہ چاہیے, ہمیں یہ چاہیے, ہمیں یہ چاہیے. اس میں سے ہو سکتا ہے 1-2 چیزیں وہ دے دے, 6-7 چیزیں نہ دے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس میں چڑھ دوڑو, پھر آپ اس کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے ہو کہ یار یہ ہے, وہ ہے, اس طرح اس طرح. وہ کرتے ایونچولی یو گیٹ دیئر. سو دس از واٹ پالیٹکس از آل اباؤٹ. سو اٹس ہارٹنگ کہ لوگوں کی ملاقات ہوئی, اچھی بات ہے. اسی طرح ہی ہونا چاہیے. اپوزیشن گورنمنٹ کو مل کے کام کرنا چاہیے اور عوام کو خوار نہیں کرنا چاہیے, ذلیل نہیں کرنا چاہیے, اور اپوزیشن کا کردار ادا کرتے ہوئے جو ایشوز ہیں اس پہ آواز اٹھانی چاہیے. یہ آواز ہی نہیں اٹھاتے. ان کا صبح دوپہر شام ایک ہی نعرہ ہے, عمران کو نکالو, عمران کو نکالو, عمران کو نکالو. خواجہ آصف کل موجود تھے ARY پر, اور انہوں نے تو جو کشمیر یہ کمیٹی ہے, ایکشن کمیٹی, اس کو تو انہوں نے اڑا کے رکھ دیا. انہوں نے کہا ان لوگوں نے کہا ہے کہ بلوچستان سے تو پنجابیوں کی لاشیں واپس آ جاتی تھیں, ہمارے یہاں سے لاشیں بھی نہیں جائیں گی. تو انہوں نے کہا ان کی جرت کیسی ہوئی یہ بات کرنے کی. انہوں نے کہا یہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں انگلینڈ میں, ان کا کیا تعلق ہے پاکستان کے ساتھ, ان کی کیا نسبت ہے پاکستان کے ساتھ. یہ 1950s میں وہاں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی 3-4 نسل وہاں پہ پیدا ہو گئی ہے, اور یہ یہاں پر ادھر کے معاملات میں پھٹے کرتے ہیں, پنگے لیتے ہیں. ان کا کیا لینا دینا ہے اس خطے کے ساتھ, اس ملک کے ساتھ. تو انہوں نے تو بہت خطرناک باتیں کی. انہوں نے کہا ان کو اسی زبان میں جواب دیا جائے گا جو زبان یہ بولتے ہیں. یہ انہوں نے کہا ایبسولوٹلی کلیئر ہونا چاہیے, ان کو کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا. سو ہی واز ویری کلیئر, ہی از اے ڈیفینس منسٹر, اور وہ بڑا کلیئرلی آگے انہوں نے بیسیکلی اعلان کیا ہے کہ یہ جو کشمیر ایکشن کمیٹی ہے اس کی ایسی کی تیسی. سو اب کس طرح کا وہاں پر ایکشن ہوتا ہے, کس طرح کے معاملات آگے چلتے ہیں, اونلی ٹائم ول ٹیل.
لیکن اب بلاول بھٹو نے بھی کچھ اسی طرح کی بات کر دی ہوئی. انہوں نے کہا جنہوں نے وہاں پر وائلنس کیا ہے, لوگوں کو مارا, ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوگی, ان کو نہیں چھوڑا جائے گا. سو اسٹیٹ, میں یہ پہلے سے کہہ رہا تھا, اسٹیٹ از ویری سیریس, اور اسٹیٹ یہ فیصلہ کر چکی ہوئی ہے کہ ہم نے ان کو نہیں چھوڑنا. باقی اللہ بہتر جانتا ہے, لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے آگے چل کے. آج کے لیے اتنا ہی. آپ کو دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.